نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، سب نمازوں کی نگہبانی کرو اور بیچ کی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور کھڑے ہو ادب سے۔ فإن خفتم فرجالا او رکبانا، پس اگر تم خوف میں ہو تو پیادہ یا سواری کی حالت میں جیسے بھی بن پڑے نمازیں پڑھو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پس جب تم امن میں ہو پس اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تم کو سکھلایا وہ جو تم نہیں جانتے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یوں تو ساری نمازوں کی نگہبانی کا حکم دیا ہے، لیکن خصوصیت سے صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم بالخصوص عطا فرمایا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی تو گویا اس کا مال اور اس کا گھر برباد ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ اس نماز کی بہت تاکید ہے۔ عصر کی نماز میں دن و رات کے ملائکہ یعنی فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ دن کے جانے نہیں پاتے اور رات کے آ جاتے ہیں، تو گویا عصر کی نماز میں دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے دونوں جمع ہوتے ہیں۔ یہی وقت جو ہے وہ تجارت کے فروغ کا ہے، بازار شباب پر ہوتا ہے، لوگ خریداری کرنے کے لیے نکلتے ہیں، سیر و تفریح کا وقت ہوتا ہے، کھیل تماشے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز سے جو ہے وہ غفلت سے دور ہونے کا حکم فرمایا اور تاکیداً حکم دیا کہ تم ساری نمازوں کی نگہبانی کرو، لیکن عصر کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جو چھوٹنے کا زیادہ اندیشہ ہے اس کی بہت زیادہ حفاظت کرو۔ عصر ہی کی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام سے رہ گئی تھی کہ آپ گھوڑوں میں مشغول ہو کر یہ نماز نہیں پڑھ سکے تھے۔ عصر سے پہلے دن کی دو نمازیں ہیں، ایک نماز ناقابل قصر یعنی فجر، اس میں آپ اگر مسافر ہیں تو 2 رکعتیں پوری پڑھیں گے، یہ نہیں کہ صاحب ایک پڑھیں گے، آپ مسافر ہیں تو یہ ناقابل قصر نماز ہے۔ اور دوسری قصری یعنی ظہر، اور اس کے بعد رات کی 2 نمازیں ہیں، ایک غیر قصری یعنی مغرب اور دوسری قصری یعنی عشاء۔ تو گویا یہ نماز بالکل بیچ میں ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے صلاۃ وسطیٰ فرمایا اس کو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عصر کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس کیا گیا، اور قبر کے اندر نکیرین کے سوال کے وقت مردے کو عصر کا وقت محسوس ہوتا ہے، گویا کہ سورج جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب ہے، تو وہ عرض کرتا ہے کہ مجھے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینے دو پھر سوالات کرنا۔ گویا اس نماز کی پابندی اس آخری امتحان میں بھی مدد دے گی، لیکن عزیزوں یہ انہی کے لیے تو مددگار ہوگی کہ جو نمازوں کو پابندی سے پڑھتے ہیں، اور جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، گنڈے دار پڑھتے ہیں، تو بھلا ان کے لیے کیسے مفید ہو سکتی ہے۔ لہٰذا چاہیے کہ ہم پابندی کے ساتھ نمازوں کو پڑھیں، اور عصر کا وقت چونکہ ایسا ہے کہ جس میں عورتیں گھروں میں اس ٹائم کام کرتی ہیں، بازار کے اندر خرید و فروخت خوب ہوتا ہے، کاشتکار لوگ اپنی کھیتی باڑی میں لگے ہوتے ہیں، تو اندیشہ یہ ہے کہ کہیں یہ نماز چھوٹ نہ جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے اس کی حفاظت کا حکم فرمایا۔ تمام نمازوں کے اوقات محسوس ہیں، عصر کا وقت غیر محسوس ہے، لہذا اس کی پابندی ضروری ہے۔ دیکھو پو پھٹنے سے فجر کی نماز کا علم ہوتا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا، سورج ڈھلنے سے ظہر کی نماز کے وقت کا علم ہوتا ہے، آفتاب ڈوبنے سے مغرب کے وقت کا پتہ چلتا ہے، اور شفق غائب ہونے سے عشاء کا وقت آتا ہے، مگر عصر کے وقت کی کوئی نشانی نہیں ہے، علمی قواعد سے معلوم کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کی زیادہ تاکید ہونا چاہیے۔ وقوموا للہ قانتین،
قومو سے نماز کا قیام مراد ہے، اور قانتین قنوت سے بنا ہے جس کے معنی ہے خاموشی، سکون، خشوع و خضوع اور اطاعت۔ یہاں پر سارے ہی معنی درست ہیں۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ہم پہلے نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، یعنی صدر اسلام میں۔ اس آیت کے آنے سے خاموشی کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد صحابہ نماز میں حضور کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ جب حکم ہوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو اس قراءت خلف الامام سے بھی روک دیا گیا۔ سامعین اکرام، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک دعوت ہے کہ جس طریقے سے دعوت کرنے والا مہمان کے لیے دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے جمع فرماتا ہے، اسی طریقے سے مولا رب العزت نے نماز میں مختلف ارکان جمع فرما دیے ہیں جس میں مختلف لذتیں ہیں۔ بعض ارکان میں گناہوں کی معافی ہے، بعض ارکان میں نیکیوں کی زیادتی ہے، بعض کے اندر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور بعض میں اللہ جل شانہ و عم نوالہ سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ مگر یہ فوائد نماز کی حفاظت کرنے والا ہی حاصل کر سکتا ہے، اور حفاظت یہ ہے کہ سر تو سوئے حرم جھکے اور دل روئے یار کی طرف سجدہ کرے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ محراب ابروئے تو اگر قبل نبوت، کہ بر فلک برند ملائک نماز من۔ اس لیے فرمایا گیا کہ حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، تم نماز کی حفاظت کرو۔ نماز اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ ہے، جب انسان ان فریضوں کو ادا کرتا ہے تو خالق نماز اس نماز پڑھنے والے کی نگرانی فرماتا ہے کہ تم نماز میں صدق، اخلاص، حضور، خشوع و خضوع، مناجات، تذلل اور انکساری، استعانت، طلب ہدایت، سکون و وقار، ہیبت و تعظیم کا لحاظ رکھو تو اللہ جل شانہ عم نوالہ تمہیں توفیق، اجابت، قبولیت، اصابت و انابت سب کچھ عطا فرمائے گا۔ لہذا میرے عزیزوں، نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، اور ایک مقام پر ہے کہ اے ایمان والوں، تم خود بھی نمازوں کو پڑھو اور اپنے قرابت داروں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی نمازوں کا حکم دو۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں۔